Pride of Pakistan. کام ہو گیا وہ جو بھی سوچ رہے ہیں کہ میں نے آئیڈیا کر لیا جو کرنا چاہیے. ہاں رپلائی نہیں کیا اس کا ریزن یہ کہ جب آپ کا میسج آیا تو میں نے دیکھ لیا اس کے جو ہے تو خطرہ تھا سچویشن میں تو میں آرام سے آپ میں بات کروں گا کہ سیکنڈ کا ایشو ہے وہ آپ کہیں گے میسج کرنے میں پڑا نہیں بٹ وہ ایک ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں مجھے آپ کو اگنور کیا پھر مجھے تو بعد میں پھر میں نے نام کاشف مغل ہے اور میں ڈسٹرکٹ ننکانہ ضلع ننکانہ کے ایک چھوٹے سے قصبہ موڑ کھنڈا سے تعلق رکھتا ہوں. گزشتہ 10 سال سے میں لاہور مقیم ہوں. پاکستان بھر کے بے شمار اداروں میں جن میں زیادہ تعداد ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی آتی ہے وہاں وزٹ کر رہا ہوں. نوجوانوں سے اس ملک پاکستان کے مقدر سے مل رہا ہوں جس کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. میرا یہ خواب ہے کہ ملک پاکستان کے نوجوانوں کو اعتماد کی دولت سے مالا مال کرنا ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے پاکستان میں چاہے وہ جاب کریں یا بزنس کریں وہ کوئی بھی کام کریں لیکن ایمانداری کے ساتھ کریں. آج ملک پاکستان کو انسانیت کی ضرورت ہے. آج ان نوجوانوں کی ضرورت ہے جن کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ سبق دل پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. میرے اسی کام کی بدولت پاکستان کے بے شمار اداروں نے بے شمار ایوارڈ سے مجھے نوازا ہے. آج میں شائننگ اسٹار ایوارڈ کے طور پہ نامینیٹڈ ہوں یہاں الحمدللہ. تو آپ سب جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ ملک پاکستان کا مقدر بدلنے والے لوگ ہیں. تو آپ جس بھی جگہ پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں جو بھی ذمہ داری نبھائیں آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے نوجوانوں کو صرف ایک حوصلے کی ضرورت ہے, ایک تھپکی کی ضرورت ہے جو آپ سب سے ملنے والی ہے ان کو, تاکہ وہ اپنا کام بہتر طریقے سے سر انجام دینے کے قابل ہو جائیں. اور کوئی کمی نہیں میرے اس ملک پاکستان کی کسی بھی نوجوان میں, کسی بھی ریسورس میں, کسی بھی وسائل میں. آپ سب کچھ کرنے کے قابل ہیں. بس آپ کو ایک تھپکی چاہیے, ایک حوصلہ چاہیے. وہ آپ کے اندر سے چھپی صلاحیتوں کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوگا. اقبال کا ایک شعر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر لب خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم, کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہات بھی ساتھ. پرویز گھر میں پرویز کی شیریں تو ہوئی جلوہ نما, لے کے آئی ہے مگر تیشائے فرحات بھی ساتھ. آپ جو کچھ بھی پڑھیں, آپ جو کچھ بھی کریں,
اس کو اپنی طرف سے ایمانداری کے ساتھ کریں. انشاءاللہ یہ دنیا آپ کی ہے، یہ جہان آپ کا ہے، یہ کل آپ کا ہے. آپ ضرور اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے. تھینک یو سو مچ جی. دعا میں یاد. جس طرح منہاج یوتھ لیگ کے پورے پاکستان کی ٹیمز نے ٹیلنٹ ہنٹ میں سپورٹ کیا، ٹیلنٹ کے پروموشن میں سپورٹ کیا، اور ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم نے ٹیلنٹ پروموشن واٹس ایپ گروپس ڈیولپ کیے اور کوشش کی جو پاکستان کا ریئل ٹیلنٹ ہے وہ سامنے آئے. تو جس طرح منہاج یوتھ لیگ کی ٹیم نے کام کیا، اسی طرح ایجوکاسا انٹرنیشنل کی پوری ٹیم نے پچھلے 8-9 ماہ میں مسلسل سٹرگل کی، اور اس سٹرگل کی بنیاد پہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم آج نیشنل لیول کی آج ایوارڈ سیرمنی میں موجود ہیں. یہ نیشنل یوتھ ایوارڈ سیرمنی کا انعقاد ہم نے کیوں کیا، اس کی کیا ریزن ہے؟ ملک پاکستان کے عظیم نوجوانوں، یوں تو ہمارے نوجوان بہت سارے مسائل کا شکار ہیں. ہمارا نوجوان بے روزگاری کا شکار ہے، ہمارا نوجوان اس کے پاس واضح سمت نہیں ہے، گائیڈ لائن نہیں ہے، ہمارا نوجوان ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہے، ہمارا نوجوان بے راہ روی کا شکار ہے، بہت سارے ان گنت مسائل کا شکار ہے. لیکن اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس ملک پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں ٹیلنٹ تو ہے، لیکن اس ٹیلنٹ کی ایکنالجمنٹ نہیں ہے، اس کی پروموشن نہیں ہے. منہاج یوتھ لیگ نے جب دیکھا کہ اس بڑے لیول کا ٹیلنٹ یہی نوجوان ہیں جو دنیا بھر میں جا کے ڈیلیور کرتے ہیں، دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، لیکن ملک پاکستان میں ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہے. ملک پاکستان میں کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جس پلیٹ فارم کے ذریعے ان نوجوانوں کو پروموٹ کیا جائے، ان کی اکنالجمنٹ کی جائے. الحمدللہ نیشنل یوتھ ایوارڈ ملک پاکستان کے باصلاحیت نوجوانوں کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم بن چکا ہے الحمدللہ. اور ہم نے یہ جو گیپ تھا اس کو کور کرنے کے لیے ہم نے یہ انیشیٹو لیا تاکہ اس کے ذریعے پاکستان کا ریئل ٹیلنٹ سامنے آئے اور اس کو پروموٹ کیا جائے. اور پھر اس کا دوسرا مقصد کہ نوجوانوں کے اندر ایک موٹیویشن پیدا کی جائے. ہمارا نوجوان جذبے والا ولولے والا تو ہے، لیکن گائیڈ لائن نہیں ہے، ڈائریکشن نہیں ہے. یہی وہ نوجوان ہے کہ جب وقت آتا ہے تو اپنا سب کچھ اس وطن عزیز کو کے لیے قربان کرنے کے لیے پیش کرتا ہے، لیکن واضح ڈائریکشن نہیں ہے، گائیڈ لائن نہیں ہے، سمت نمائی نہیں ہے. تو اس نیشنل یوتھ ایوارڈ کی سرگرمی کے ذریعے ہم نوجوانوں کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرنا جا رہے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. کہ نوجوانوں آپ جس فیلڈ میں ہو، جس پروفیشن میں ہو، جس میدان میں ہو، اس قدر محنت کریں، اس قدر سٹرگل کریں کہ آپ کے مد مقابل کوئی اور اس فیلڈ میں نہ ہو. ہر فیلڈ کے اندر آپ کا نمایاں مقام اور نام ہو. یہ اس سرمنی کا دوسرا بڑا مقصد ہے. اور پھر تیسرا بڑا مقصد کہ وہ یوتھ جو ہماری اس وقت سکول گوئنگ ہے، کالج گوئنگ ہے، یونیورسٹی گوئنگ ہے، جب وہ اس لیول پر ینگسٹرز کی ٹیلنٹ کی پروموشن ہوگی تو ڈیفینیٹلی ان کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہوگی کہ آج اگر ہمارے بڑے بھائیوں کو ایوارڈز مل رہے ہیں اور نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا میں ان کی پروموشن ہونے جا رہی ہے، تو اگر ہم بھی اپنی فیلڈ کے اندر آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کریں گے تو کل ہی ان ایوارڈز کے حقدار ہم بھی ٹھہر سکتے ہیں. یہ ہماری ایک ہمبل سی ایفرٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے بہت بڑے ایسے نام بھی ہیں جنہوں نے سپورٹ کیا. بہت ساری ایسی یوتھ کی تنظیمات ہیں جنہوں نے سپورٹ کیا، اور بالخصوص رائزنگ پاکستان ایکسپو کے ذریعے بہت بڑے ایسے گروپس ہیں جنہوں نے سپورٹ کیا، تعاون کیا. اور سب سے بڑھ کے آپ نے ہم پہ اعتماد کیا،
آپ نے ہم پہ ٹرسٹ کیا کہ جب ہم نے نیشنل یوتھ ایوارڈ کی اناؤنسمنٹ کی تو آپ نے اپلائی کیا، ہم پہ اعتماد کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ ایک نیشنل لیول کی ایوارڈ سرمنی میں ہم موجود ہیں۔ ہمارا بنیادی مقصد یہی ہے کہ نوجوانوں کو ایک واضح ڈائریکشن گائیڈ لائن دی جائے، ان کے اندر پازیٹیوٹی کو پیدا کیا جائے، نوجوانوں میں پرو ایکٹیو بیہیویئر کو پیدا کیا جائے، ڈیولپ کیا جائے، تاکہ یہ پاکستان کی یوتھ آگے بڑھے۔ یاد رکھیں کہ نوجوان کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی نوجوانوں کے کسی بڑے فورم کے تحت تربیت کا اہتمام کر دیا جائے تو یہی وہ نوجوان ہیں جو ملک کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ صرف نوجوان اور جوان ہونا کمال نہیں ہے، بلکہ تربیت یافتہ نوجوان ہونا کمال ہے، اور تربیت کا پروسیس اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کسی ایسے بڑے پلیٹ فارم کا حصہ نہ بنیں کہ جس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کی تربیت کا اہتمام کیا جا رہا ہو۔ یہ نیشنل یوتھ ایوارڈ یہ آپ سب کا پلیٹ فارم ہے، یہ کسی ایک تنظیم کا نہیں ہے، کسی ایک تنظیم کا نہیں، بلکہ پوری پاکستان کی ہر اس نوجوان کا ہے جس نوجوان نے محنت کر کے، اسٹرگل کر کے ملک پاکستان میں نہ صرف اپنا بلکہ اس قوم کا نام بلند کیا ہے۔ یہ ان کے لیے ایک پلیٹ فارم بن چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ ایکٹیویٹیز ہم ہر سال کیا کریں گے، اور اس ایکٹیویٹیز کو ہر ایک شہر تک پھیلائیں گے تاکہ ملک پاکستان کے ٹیلنٹڈ نوجوانوں کو سامنے لائیں، ان کی اکنالجمنٹ ہو، اور جب ان کی پذیرائی ہوگی تو ڈیفینیٹلی ان کو بڑے لیول پر سرو کرنے کا چانس مل سکتا ہے۔ یہ بھی ایک بنیادی مقصد ہماری ایکٹیویٹی کروانے کا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری اس ایفرٹ کو، جو ہمبل سی ایفرٹ ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اسی ایفرٹ کے ذریعے پاکستانی یوتھ کے اندر ایک امید پیدا ہو، موٹیویشن پیدا ہو، ان کو ڈائریکشن ملے، تاکہ اس یوتھ کے ذریعے ملک پاکستان نہ صرف ایشیا کا بلکہ دنیا کا ٹائگر بن سکے۔ یہ ملک پاکستان دنیا بھر میں امت مسلمہ کو لیڈ کرے، دنیا کو لیڈ کرے، تاکہ ایک وقت آئے کہ ملک پاکستان کا نام سب سے بلند ہو۔ وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ پاکستان کی یوتھ فرنٹ پہ رول نہ پلے کرے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ یہی ہمارا پیغام ہے، یہی میسج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر مزید آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بر دیگر آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو لگن ہے، اگر آپ کھلاڑی ہو، آرٹسٹ ہو، آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، انجینئرز، ٹیچرز، آپ سیاست میں آنا چاہتے ہو، خدمت کرنا چاہتے ہو، تو آپ نے یہ سوچ اور فکر آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ میں اس ملک کا شہری ہوں۔ یہ بہت ہی قابل فخر چیز ہے۔ میں دنیا میں جاتا ہوں، آپ یقین کریں کہ پاکستان کو جب میں ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہوں، نمائندگی کر رہا ہوتا ہوں، تو مجھے دوسرے ملک ایک دوسری آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو اس ملک سے آیا ہوا ہے۔ پاکستان جو ایک نظریے پہ بنا ہوا ملک ہے، تو ہم نے اور آپ نے اس مقصد کو حاصل کرنا ہے جو اس پاکستان کا وجود کا مقصد ہے۔ وہ مقصد ہے اسلامی فلاحی ریاست۔ اس مقصد کی طرف آپ نے جانا ہے۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو، جب تک آپ انصاف نہیں کرو گے، آپ ایمانداری سے کام نہیں کرو گے، میرا ایمان ہے کہ کبھی بھی آپ شارٹ کٹ سے جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر کبھی بھی آگے نہیں آ سکتے۔ وہ شخص آگے آتا ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ، لگن کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ وفادار ہوتا ہے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ نے اس ملک کے لیے، دیکھیے ہم اکثر لوگوں کو جو علم حاصل کر رہے ہیں بچے، آپ کو سوچنا چاہیے 2.5 کروڑ بچہ پاکستان کے اسکولوں میں نہیں جا سکتا، ان کو جانا چاہیے۔ آپ لوگ جو اسکولوں میں ہو، جو کالجز میں، یونیورسٹی میں ہو، آپ خوش قسمت لوگ ہو کہ آپ کے والدین آپ کو پڑھانا چاہتے ہیں، اپنا پیٹ کاٹتے ہیں، اپنے آپ کو سہولت نہیں دیتے، آپ کی فیسز دیتے ہیں، آپ کو آگے لے کر آتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے تو اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس ملک کو ایک پڑھے لکھی قیادت کی ضرورت ہے۔ اس ملک کو ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو
اپنی اپنی فیلڈ میں جب آئیں تو ایمانداری سے کام کریں. جب آپ ایمانداری سے کام کرو گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان میں انصاف بھی کام ہوگا, پاکستان میں امیر اور غریب کا فرق بھی ختم ہوگا, پاکستان کے اندر یہ بے روزگاری جو ہم کہتے ہیں یہ بھی ختم ہوگی. پاکستان کی جو یوتھ ہے, میں آپ کو ابھی آپ دیکھ لیں تقریباً 80 سے 90 لاکھ پاکستانی دیار ملک میں غیر ممالک میں محنت اور مزدوری کر رہے ہیں. اس میں سے ممالک کے پاس جاتے ہیں پیسہ مانگنے. کیوں؟ کہ اس ملک کو کرپشن کی نظر کر دیا گیا. اس ملک کی لیڈرشپ ایسی لیڈرشپ آئی جس نے انفرادی سوچ لے کر آئی, اجتماعی سوچ نہیں لے کے آئی. تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ نے اس معاشرے کی سوچ لے کے آنی ہے, اجتماعی سوچ کی فکر کرنی ہے. اور اس ملک میں بہت سے خزانے ہیں, اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اس ملک کو دیا ہے. اور سب سے بڑی امید آپ ہو اس ملک کی نوجوانوں, آپ وہ ہو جو انشاءاللہ اس ملک کو ایک ایسی قوم بناؤ گے جو مقروض نہیں ہوگی, جو اپنے فیصلے خود کرے. آپ کو آج آپ دیکھو دنیا میں آج جو ہمارا لیڈر ہے عمران خان, آپ اس کو صرف دیکھ لو کہ ایک کھلاڑی ہوتے ہوئے پہلے اپنا نام اس نے کمایا. پوری دنیا میں کینسر کا کوئی اسپتال نہیں تھا جو مفت علاج 70% کرتا ہو. اس غریب ملک میں آپ شاید چھوٹے ہو, آپ نے بھی 10-10 روپے دیے ہوں جب وہ اسکولز میں آتے تھے. پاکستانی عوام سے 10-10 روپے لے کر ایک ہسپتال بنایا. دنیا میں کوئی مثال نہیں تھی, چلا کر دکھایا. پشاور میں بنا, کراچی میں بننے جا رہا ہے اور انشاءاللہ کوئٹہ میں بھی بنے گا. آپ لوگوں کی مدد سے عوام کو اجتماعی سوچ لے کے آیا اور وہ بنا کر دکھایا. مجھے لوگ اکثر کہتے ہیں یہ EVM جو مشین ہے آپ کی الیکٹرانک جو ووٹنگ مشین ہے, یہ تو باہر سے کوئی لے کے آنے کی مشین, یہ پاکستانی نے کیسے بنا دی مشین, یہ کیسے چلے گی؟ تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, کیوں ہمیں اپنی ایبلٹی پر اپنے آپ پہ کیوں کانفیڈنٹ نہیں ہے؟ کیا ہم کوئی کام نہیں کر سکتے دنیا میں؟ کیا ہر چیز باہر سے آئے گی اور ہم کو دیکھیں گے اور ان کی چیزیں اپنائیں گے؟ کیا کرکٹ کی 150 سالہ تاریخ میں کون تھا وہ جو نیوٹرل امپائر لے کے آیا؟ کیا وہ برطانیہ کا کوئی تھا؟ کیا آسٹریلین تھا؟ کون تھا وہ آپ کا اور میرا وزیر اعظم عمران خان تھا, جس نے پوری دنیا میں تاریخ بدل دی کرکٹ کی اور اس میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ آپ نوجوانوں کی بنائی ہوئی مشین انشاءاللہ پوری دنیا میں جائے گی اور پوری دنیا میں یہاں سے ایکسپورٹ ہوگی. اگر آپ کا ایمان مضبوط ہو, آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہو, تو آپ دنیا کے سب کام کر سکتے ہیں. تو یہی جذبہ اور جنون لے کر آپ نے زندگی گزارنی ہے. ایک مقصد کے لیے پلیز زندگی گزارنا, کبھی صرف یہ سوچ کے نہیں گزارنا کہ میں نے اتنے پیسے کمانے ہیں. مقصد اپنا بڑا رکھنا, بڑی سوچ رکھنا اور اقبال کے شاہین بن کے پوری دنیا میں پرواز کرنا. بہت بہت شکریہ. سنگ لائے لے کے امنگ آئے, یکتا یہ رنگ لائے, ایسا پلیٹفارم ملا رے. کہ یہ دھرتی پکارے ہے, یہ قومی ستارے, بنو ان کے سہارے, سنو سارے کے سارے. کہ یہ دھرتی پکارے ہے, یہ قومی ستارے, بنو ان کے سہارے, سنو سارے کے سارے. لا 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 لا. منہاج یوتھ لائی ہے یہ بہار, اور ایجوتا سلائی اس میں نکھار. مل جل کے کام ہوا قومی یہ نام ہوا, تو یہ پیغام ملا رہے کہ یہ دھرتی پکارے ہے, یہ قومی ستارے, بنو ان کے سہارے, سنو سارے کے سارے. لا 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 لا.
नसीब खुले है इंतजार, हर एक का है यहाँ दिल बेकरार। मेहनत के वास्ते से, मेहनत के रास्ते से है ये ये धरती उतारे है ये कौमी सितारे, दोनों मिल के सहारे सुनो सारे के सारे। ला 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 A big applause for you guys.